اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا روشنی فراہم کر رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی۔ ہم اور آپ اپنے معزز علماء سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ تمام انسانیت سے مخاطبت فرماتا ہے قرآن کریم۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں توریت میں اور انجیل میں ملتا ہے، اللہ اکبر، نبی امی۔ اب یہاں پر ہم امی کی تعریف کروائیں گے کہ امی سے مراد کیا ان پڑھ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ تو ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا کسی کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں جو توریت اور انجیل کا جو حوالہ اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، شان نزول کیا ہے؟ وہ پیغمبر انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ پیغمبر ہیں، امی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیتے ہیں جو ان کے اوپر لدے ہوئے ہیں، اور انہیں ان پہ سے بندشیں کھول دیتے ہیں۔ کون سے بوجھ لدے ہوئے تھے؟ جو ان کے اہل کتاب کے جو فقیہ ہیں، جو علماء اور راہبار، انہوں نے اپنی ذاتی رائے کو شریعت بنا کر ان کے کندھوں پر لاد دیا تھا۔ کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ خواتین و حضرات، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں گے۔ روشنی سے مراد یقیناً قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی پیروی اختیار کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ایک سوال بھی ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب یہ انزل معہ آیا ہے، انزل علیہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ ایک حکمت سے بھرپور ہے۔ تو انزل علیہ کی جگہ انزل معہ کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ بہت ساری باتیں پھر عہد سے جوڑیں گے۔ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، اول مخاطبین کون تھے، خواتین و حضرات سیکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ اعراف اور آیت نمبر 157 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں، ان کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کون سے پیغمبر تھے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ 10 سال، 12 سال یا 15 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157، مخاطبت کن سے ہو رہی ہے، یعنی اولین مخاطبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیقم صاحب، اس آیہ مبارکہ کا آغاز کلمہ الذین سے ہو رہا ہے۔ یہ کلمات اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ وصل کے معنی ملنے اور ملانے کے ہیں، یعنی ان کے مابعد جو کچھ آ رہا ہے اس کا تعلق ما قبل سے ہے، یا ما قبل میں جس کا ذکر ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس کے ما قبل جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہم سے دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے
تیری طرف رجوع کیا۔ رہا یہ سوال کہ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے اور آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کرام نے متعدد اقوال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ احکام آسان ہو جائیں، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے اجر اور جزا زیادہ عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے احکام کی شدت آ گئی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ اب اگر تم اس شرک کے جرم سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ ان پر تاریکی مسلط کر دی گئی، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ بعض روایات میں 40,000، بعد میں 70,000 افراد قتل ہوئے، تو تب جا کر ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیہ مبارکہ میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے ہمارے رب تو ہم پر احکام کا وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا، کہ ان پر بنی اسرائیل پر 50 نمازیں فرض تھیں، اور اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ بعض مفسرین نے تو جسم کا ذکر بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ الغرض ان پر احکام شدید تھے، سخت تھے۔ جب انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے حیل و حجت سے مختلف تدبیریں اختیار کیں کہ دریا سے نالیاں کھود لیں، اپنے گھروں کے قریب تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں وہاں آ جائیں، تاکہ مچھلیاں چل کر آ جائیں، اور پھر ہفتے کے دن ان مچھلیوں کا شکار کرتے۔ جب کہا جاتا کہ تمہیں تو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو خود چلی آئی ہیں۔ تو پھر فرمایا گیا کہ تم نے اللہ کے حکم میں تحریف کی ہے، کونو قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ ذلیل و رسوا ہو کر، اور بندروں اور خنزیروں کی صورت بنا دی گئی۔ یہاں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں غزالی زماں راضی دوران بھی کہا جاتا تھا۔ ایک پنڈت کا ان سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ تھا عقیدہ تناسخ یا اواگون یا ٹرانس مائیگریشن آف سولز پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسخ کرنا تو تمہارے ہاں بھی ہے، اس کی مثال دی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جن کی صورتیں مسخ کر دی تھیں پھر ان پر موت طاری کر دی گئی، ان کی نسلیں نہیں چلیں،
یا روح کسی اور جون میں منتقل نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری بارگاہ میں رجوع کیا، تو اللہ نے جواب دیا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، جسے میں چاہوں گا اسے عذاب پہنچاؤں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن تم نے جو مانگا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں لکھ دوں گا کہ جن کی صفات یہ ہوں گی کہ الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی ہونا کہ ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے اتار پھینکتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو توق ان کے گلے میں پڑے ہیں، جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات بیان کی، پھر فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ جو ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی، یعنی ایمان محض کافی نہیں، ایمان بالتعظیم کافی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون۔ تو اتنی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو یکجا کر کے بیان کیا، اور بنی اسرائیل کو بتایا تم نے جو مانگا ہے اس کے حقدار تم نہیں ہو، اس کے حقدار وہ ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، اور میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے، متبعین ہوں گے، معظمین ہوں گے، ناصرین ہوں گے، اور ان کی امر کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، نہی سے بچنے والے ہوں گے، حلال کو اختیار کرنے والے ہوں گے، حرام سے بچنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اتنی بڑی شان بیان فرمائی ان آیات مبارکہ میں کہ یہ ان صفات کے حامل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے ہوں گے، تائید کرنے والے ہوں گے، قرآن کی اتباع کرنے والے ہوں گے، قرآن سے روشنی لینے والے ہوں گے۔ یہ پوری آیت آپ نے مکمل فرما دی، اسی میں حضور کی تعریفیں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ پوری آیت کے جو بنیادی مضامین ہیں، بنیادی نکات، وہ تو آپ نے پورے بیان فرما دیے۔ اب ایک ایک ذرا نقطے پر ہم بات آپ سے کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں آپ سے۔ اب نبی الامی، یہ امی کے معنی کیا ہیں؟ امی کے مفسرین کرام نے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو ام القریٰ کے رہنے والے تھے، جی، یعنی مکہ، کیونکہ مکہ مکرمہ تمام بستیوں کی ماں ہے، اصل ہے، ہمارے دین کا مرکز ہے۔
ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اپنی والدہ ماجدہ سے تاجدار کائنات خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ نے کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، لہذا ان کو جو علم عطا ہوا اس کا منبع وحی ربانی اور ذات باری تعالی ہے، کسی استاذ کا، معلم کا ان کے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس وحی ربانی کے نزول سے پہلے اے پیارے حبیب، نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر یہ لکھنا اور پڑھنا آپ نے پہلے سیکھا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے کہ ان کو کوئی پچھلی امتوں کا دفینہ یا خزینہ ہاتھ آ گیا ہے اور اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا کہ اس الزام سے بھی میرے رسول محفوظ رہیں، چنانچہ فرمایا کہ قالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فَإِهَا تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب آپ کو رد کرنے کے لیے کوئی قابل قبول دلیل، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی استدلال، کوئی بہانہ، کوئی حیلہ ان کے ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر ہیں، اسطور، افسانوی داستانوں کو کہتے ہیں۔ اکتتبہا، انہوں نے کسی سے لکھوا لیا ہے اور وہ صبح و شام انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اس لیے امی کے معنی ہیں کہ الذی لا یکتب ولا یقرأ الکتابۃ، جو لکھتے بھی نہیں ہیں اور لکھے ہوئے کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، تاکہ یہ الزامات آپ پر عائد نہ کیے جا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ نے لکھا بھی، اور ہمارے بہت بڑے مفسر اور محدث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے ایسی متعدد احادیث کو یکجا کیا کہ جس سے ثابت ہوا کہ آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، مگر نزول وحی سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے آپ کو امی بنایا اور امی رکھا تاکہ آپ پر کوئی جھوٹا الزام بھی عائد نہ کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیاوی طور پر کوئی آپ کا معلم، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، اللہ ہوا۔ لیکن بعد میں جس طرح آپ نے غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم کا ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے تبیان القرآن میں بالکل وضاحت سے ایک ایک بات بیان کر دی ہے کہ آپ ان پڑھ نہیں تھے۔ اس لیے امی کے معنی بعض لوگ اللیٹریٹ کرتے ہیں، اللیٹریٹ کے معنی جاہل کے ہیں، بعض نے کیا کہ اللیٹرڈ، کہ جس نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہ سیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دیتا ہے نا، وہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے کہ آپ کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت میں اور انجیل میں ملتا ہے۔ تو توریت میں اور انجیل میں کہاں کہاں ملتا ہے، کس الفاظ میں ملتا ہے، اور یہ جو توریت اور انجیل کے جو ماننے والے ہیں انہیں کیا وہ وضاحت سے نظر نہیں آتی یہ باتیں کہ یہ جو فارقلیت موجود ہیں، تو کیوں نہیں مانتے ہو یہ بات کہ اگر تم
توریت کے ماننے والے ہو تو تم اس بات کو بھی مانو، اور اس بات کو مانو گے کہ تو تم موسیٰ علیہ السلام کو مانو گے، اور اگر تم انجیل کے ماننے والے ہو تو تم مانو۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارواح انبیاء کو تخلیق فرمایا اور ان کو جمع فرمایا اور ان سے میثاق لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں کتاب اور رسالت عطا کروں گا تو پھر لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم عہد کرو کہ ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِی، کیا تم نے اس پر مجھ سے پختہ عہد لے لیا ہے؟ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ سابق انبیاء کرام کی نبوت اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ آپ پر ایمان لانا ان کی نبوت کا جزو لازم تھا، کیونکہ عقلاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ حضور نے ان کا زمانہ پانا نہیں تھا، انہوں نے پہلے گزر جانا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی نبوت اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کے آنے کی اپنے اپنے عہد میں بشارت دیتے چلے جائیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر اور نتیجہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی تعبیر ہوں، اور اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تورات و انجیل میں موجود ہے کہ ایک قدسی ایک آئے گا 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ اور فاران کی پہاڑی پر چڑھ کر ندا دے گا۔ تو 10,000 قدسی کب آئے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں سے ملتے یہود تو کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں خلوت میں جاتے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ جو پہلے دین موسوی پر تھے، جب حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان نشانیوں سے جو تورات میں موجود تھیں آپ کو پہچان لیا، آپ پر ایمان لائے، تو قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ میں کہ عبداللہ بن سلام اور ان جیسے اصحاب کو یہود کے علماء کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ اللہ نے تم پر جو نشانیاں واضح کر دی نبی آخر الزمان کی، یہ تم مسلمانوں کے سامنے بیان کر رہے ہو لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے رب کی بارگاہ میں یہ تم پر اتمام حجت کر سکیں کہ ان پر ہم نے حجت تمام کر دی تھی، ان کو بتا دیا تھا کہ تورات کی نشانیوں کے مطابق جس نبی نے آنا ہے وہ یہی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ
کہ ان پر جو ہم نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی ان کو چھپاتے ہیں۔ اولئک من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد ازیں کہ ہم نے ان پر کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اس تاریخی حقیقتوں کو ریکارڈ پر لے آیا جو ترتیب کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جو بات ابھی آپ نے فرمائی تھی کہ عالم ارواح میں تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور نبی تشریف لائیں گے، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد بھی کرنی ہے۔ ٹھیک، اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو انبیاء نے عہد لیا تو اس عہد کی پاسداری ان انبیاء کی امتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل، ان انبیاء کی امتوں پر یہ فرض اور لازم تھا کہ ان نبیوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو بشارتیں دی تھیں انہیں تسلیم کریں اور ان کی روشنی میں حق کو قبول کرتے ہوئے خاتم النبیین پر ایمان لائیں، لیکن محض حسد کی بنیاد پر، کیونکہ یہ تو قرآن فرماتا ہے نا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے جب آپ تشریف بھی نہیں لائے تھے اور ان کتابوں میں آپ کی آمد کے بارے میں آیتیں موجود تھیں، تو جب ماضی کی امتوں کا اس دور کے کافروں سے مقابلہ ہوتا اور کافر فتح پاتے ہوئے نظر آتے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ کہتے کہ یا اللہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے جس نے ابھی آنا ہے ہمیں فتح عطا فرما، اور اللہ ان کو نصرت عطا فرماتا۔ تو حضور کا وسیلہ تو آپ کی آمد سے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا۔ پھر فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ نبی آخر الزمان آ گئے تورات و انجیل میں بیان کردہ نشانیوں کی روشنی میں ان کو پہچان لیا، پھر کفر کیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس قدر تیقن کے ساتھ وہ پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بلکہ بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان کی اولاد کے نسب میں تو شبہ ہو سکتا ہے، نبی آخر زمان کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے انبیاء کی تعلیمات کا لازمی اور قطعی جز تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ان جو عہد ہوا اس عہد کی پاسداری ان کی امتوں پر بھی لازم ہے۔ بالکل لازم۔ ٹھیک ہے، اب یہ کچھ خواص، اب کیونکہ بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بالکل واضح ہے یہ بات، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بالکل واضح ہو گئی بات۔ اب اگلی بات یہ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کون طے کرے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرام اور حلال اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک صحابی آئیں کہ آپ عورتوں کے بارے میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں ہیں، اور صحابیہ نے کہا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول نے مجھے یہ فرمایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا
اور یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ قرآن رسول کو اتھارٹی دیتا ہے کہ یحل لہم الطیبات، اور یہ قرآن مجید نے ایک بہت بڑے فتنے کا سد باب کر لیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ، ایک شخص پیٹ بھرا ہوا مست اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، اور یقول، اور کہہ رہا ہوگا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال مانو، اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام مانو۔ تو حضور میں کہ سنو، الا انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں پالتو گدھے کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، میں سامنے کے دانتوں سے، کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو حرام قرار دیتا ہوں، میں پنجے سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا سب کا ذکر نہیں ہے، نہ کتے کا ہے، نہ خنزیر کا ہے، نہ شیر کا ہے، نہ بھیڑیے کا ہے، نہ چیتے کا ہے، نہ حشرات کا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان سب کا ہے یحل لہم الطیبات۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو رسول جس کو حلال کہیں وہ اللہ کا حلال ہے، اور جسے رسول حرام کہیں وہ اللہ کا حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس اتھارٹی کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ ایک اتھارٹی بنی ہے رحمت للعالمین اتھارٹی۔ تو ایک پروگرام میں ہم نے یہ کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو آپ نے بنائی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمت للعالمین کو اتھارٹی مانا جائے۔ آپ کا یہ بڑا پیارا جملہ تھا، ایک صاحب نے ایک جگہ نقل کیا اور کہا کہ انیق احمد صاحب نے یہ ایسا قیمتی جملہ کہا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں رحمت للعالمین اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے، رحمت للعالمین کو اتھارٹی ماننے کی ضرورت ہے۔ اتھارٹیز تو بنتی ہیں، 2 4 10 لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، دفتر قائم ہو جاتے ہیں، تنخواہیں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مطلوب و مقصود تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کر کے اور آپ کی کے بتائے ہوئے احکام پر من وعن غیر مشروط طور پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اس کے 2 معنی علماء نے بتائے، ایک یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ایک اولا کا لفظ ولایت سے بنا ہے کہ نبی کا مومنوں کی جانوں پر بھی اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اور منصب عطا کیا ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، امام احمد رضا قادری نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ حسن یوسف کو دیکھا، اس سے مبہوت ہو گئیں، بے اختیار انگلیاں کٹ گئیں، کاٹی نہیں ہیں، کٹ گئیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ یا مردان عرب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ بے اختیار نہیں ہے، جان بوجھ کر ارادتاً اللہ کے حبیب کے فرمان پر جانیں لٹاتے ہیں اور سر کٹاتے ہیں۔ اسی فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ کہ مومنین کاملین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنی جانوں اور مالوں سے اس کی راہ میں جہاد کیا، تو یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے اللہ سے جنت کا سودا کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور یہ بھی اس کا بندے پر احسان ہے، نہ جان اپنی اور نہ مال اپنی، سبحان اللہ، جو کچھ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مفتی صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور ان کی بندشیں کھول دیتے ہیں جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، کیا ان بوجھوں کی ہو رہی ہے کہ جو یہودی علماء نے اب بنی اسرائیل پر لاد دیے تھے اور اس کو شریعت بیان کرتے تھے؟ ارشاد۔ یہود کے علماء، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان پر افسوس ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ چنانچہ جب حضور کے سامنے ایک زنا کا قصہ آیا تو فرمایا کہ اپنے علماء کو بلاؤ، وہ یہود تھے، بلایا کہ فرمایا کہ پڑھو تورات میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ پڑھا، جہاں پر رجم کا حکم تھا تو اس نے ہاتھ رکھ دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور پڑھو، تو وہاں رجم کا حکم موجود تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بااثر، با اختیار اور طاقتور شخص جرم کرتا تو اس کو رعایت دے دیتے، اور جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تو اس پر تورات کی شریعت کو نافذ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے سامنے چوری کا ایک واقعہ آیا اور اسامہ بن زید کو صحابہ نے کہا کہ آپ کا لقب ہے حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب، تو آپ سفارش کریں، تو جب انہوں نے سفارش کی تو حضور کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ تشفعون فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔ واللہ لو کانت فاطمۃ سرقت قطعت یدہا، کہ اگر میری بفرض محال، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن بفرض محال فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کا قانون بلا امتیاز نافذ ہوگا، اور وہ ان نشانیوں کو چھپاتے تھے جو تورات میں تاجدار کائنات مذکور ہیں کے بارے میں موجود ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ہمارے 5 منٹ رہ گئے ہیں، ارشاد فرمائیے کہ اب لوگ کیا کریں؟ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تائید کریں، آپ کی نصرت کریں، اور قرآن کریم روشنی، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اس روشنی کی اتباع کریں۔ میں نے ایک بات یہ انٹرو میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے وہ انزل علیہ کی جگہ انزل معہو کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا اہم نکتہ ہے یہ بھی آپ بیان فرما دیں، اور آج ہم نے کیا سیکھا وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور فرمایا۔ جی ہاں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ جی ہاں، پھر اس آیت میں بھی فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ جی ہاں، پھر اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ جی ہاں،
اور اس نور سے نور نبوت محمد مصطفیٰ مراد ہے۔ صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہیں، اس لیے آپ اس نور ہدایت کو ساتھ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ایک جگہ یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا، لیکن نازل محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی ہوا۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور بھی آئے اور نور بھی لے کر آئے، اور خود آپ کی ذات بھی مظہر نور باری تعالی تھی۔ کیوں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے کہ رسول پر ایمان لائیں، ان کی تائید حمایت کریں اور ان کی مدد کریں۔ رسول پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ یعنی ایمان لانے سے مراد، میرا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رسول پر ایمان یعنی قولی اقرار، عملی انکار نہ ہو، تائید کریں، حمایت کریں، نصرت کریں رسول کی۔ یہاں صرف ایمان قولی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت سبحان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا شرط ایمان ہے، اور اس کی تعمیل کرنا تقاضا ایمان ہے۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب حقیقت میں مومن بن جاؤ اور مظہر ایمان بن جاؤ۔ لہذا ایمان تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے، تمہارے عمل سے، تمہارے احوال سے، تمہارے اخلاق سے جھلکنا چاہیے، اور ایمان کا نور نظر آنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے، اور مومن اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ ننگ ایمان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم نور، اس کی پیروی اختیار کریں۔ تو زندگی قرآن کریم کی اتباع میں، قرآن کریم کی اتباع اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اللہ اکبر۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ یہی ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ میرا سوال ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے تو کہا نا تھا کہ اور تم خوار ہوئے، تو تم کی جگہ ہم لگا لیتے ہیں، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں اقبال، اب گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو حامل قرآن ہے اور تجھ میں قرآن کریم کی طلب ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ العجب ثم العجب ثم العجب۔ مجھے تجھ پہ تعجب ہے، تجھ پہ تعجب ہے، تجھ پہ تعجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکریہ۔ تو ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ تو اقبال تو ایسا مومن، ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اقبال تو چاہتے ہیں کہ قرآن، مومن قرآن کی حقیقت میں ڈھل جائے، ٹھیک، اور مومن مظہر قرآن بن جائے، جس طرح ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑی آیت یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ محدود وقت میں بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیا مفتی صاحب نے، میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا۔
کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کون سے پیغمبر تھے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ 10 سال، 12 سال یا 15 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں بلال احمد جعفر آباد۔ بلال احمد جعفر آباد سے۔ بلال صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے، موت سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔